عظیم شان ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا در ہو میرا سر ہو یہ جبیں یوں ہی جھکی رہے، تیرا در ہو میرا سر ہو یہ جبیں یوں ہی جھکی رہے، میری آنکھ ہو تیری دید ہو میری آنکھ میں یوں ہی نمی رہے۔ محترم جناب پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حج کی فضیلت اور فرضیت۔ جناب صدر، حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم ملا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان فرمایا، جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر اس چیز نے سنا، ہر اس شخص نے سنا جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی سعادت لکھی۔ وہ اس آواز سے بہرہ ور ہوا، لبیک کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے وہ حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے نچلے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو، میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے گرد و غبار ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، دور سے چل کر آئے ہیں۔ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر ایک کنکری کے بدلے ہر بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو وہ معاف ہوتا ہے۔ قربانی کا بدلہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام اوڑھتے وقت اور سر کے بال کٹوانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ ان سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ایک مقدس گھر کی زیارت نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔